گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے. پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ, ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے, وہ دیکھا ہے. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے 4 دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے, الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی, میں نے قتل کر دیا, تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی یہاں پہ. یہ روب میں لینے کے لیے نا, اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے, تاکہ تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر, قابو میں رہے گی. بھائی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی, کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی بہت بولتی تھی, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا, اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی, چوتھی بھی ایسے ہی. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی, اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی, اب تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. اب کیا آئے گا, تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ, ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے, وہ دیکھا ہے. ایک خاتون کا شوہر ہے, اپنے آپ کو, کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں, تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے, نفسیاتی مریض ہے, پاگل ہے, کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹ سے 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے. ٹھیک ہے نا, اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات ہے, جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے, تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے, گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی, غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے, ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں, دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے, بالٹیاں توڑی جاتی ہیں, بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض دفعہ گالیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی کی تیسی, میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں یہ کر, سب چلتا ہے. گھر ہے, ہم انسان ہے بھائی, گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور تھوڑی ہیں. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے, بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوے یہ کر دوں گا, بھائی گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے, ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں اس میں, دھاڑے گا. وجہ کیا ہے, کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں, انکل سو رہے ہیں. گوشت کھاتا ہے, گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی, بولو؟ گوشت ہے. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں, اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ, تاکہ پورے ہی دھاڑتے ہی نہ رہو, ہر وقت بیلنس رہے نا, بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں, تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی, کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. کیا خیال ہے, جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ کو. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون, اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہے نا نفسیاتی ہاسپٹل, تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گی نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے, مار کس کو رہا ہے, اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں؟ حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی ہوئی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے,
پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں وہی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا, اب سیپریشن کیا ہو گئی, ایک مشکل, پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے, جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے, نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شکوک بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے. بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا, بولو نا. کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں. یہاں مجھے خیال آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں, چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم, سمجھتے ہو. ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں. آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اماں بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا. تو اماں تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اماں جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے, جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے, بولو نا. وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہوں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بد دعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا, چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو, کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے, رہ کتنے گئے ہیں, 12 رہ. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھ دی. بچوں کو تو چترول بھی لگائے کہ کمبخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور
پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے جمشید صاحب کا کیا ہو, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا, 2 بچوں کی ماں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم انسان. 2 بچوں کی ماں ہے وہ, اتنے ٹھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی, جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جایا کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا, تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدھے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدھے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک, اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو, اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شوک میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب بھائی گھرداری ہو. انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بددعا دے گا, اللہ کرے مننے کے ابا مر جائیں, آپ کہو کہ پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے, باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن, عفیف, نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے, تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس.
تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن، عورت کو کہاں رکھو بھائی؟ گھر میں رکھو، ختم. چل بھائی جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتا ہے مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. اب میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو؟ اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا؟ سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی. ٹھیک ہے نا. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی، وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے، کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں. ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں، صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ تو، ان کی نسبت دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے، بڑی عیش کی ہے انہوں نے. کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہے انہوں نے، بہت عیاشی کی ہے. ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا، اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے، اولاد بھی ہوئی، اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی، آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے؟ کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ، دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی، ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے، مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی، کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا، نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا. پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو؟ ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں، روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو دولت. جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت، ہر چیز کیا ہے؟ دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن، دولت کمانے کی ہوس، یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو، اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا، دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن، وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا، اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے ابھی بولنا صحیح نہیں آتا، مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتہ چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں، یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں، بس اس ٹائپ کے کنٹریز میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں باہر سے، آپ لوگ کو دکھا دیے نا بھائی. آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے؟ یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھایا.
اندر سے میں دکھا نہیں سکتا, اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا, مختلف ملکوں کا, کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ, گورے وورے کے نا, غیر مسلم, گورا نہیں کہنا چاہیے, غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو, کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں, جاپان کو بولیں, اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نا 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 نا, جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا, گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر, میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے, بہترین ٹائٹ قسم, لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے, یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار, ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے, انڈا موڑ والا, جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے, لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں, باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے, میرا گھر, یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے, گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں, اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو, لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے, وجہ کیا ہے. یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی, نہیں جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی, بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا, بول لو, ایک کیا ہے کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے بیٹے داماد بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے, سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو کہ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں, سمجھتے ہو, محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے, نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری سناتی, شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گیا, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, بھائی سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرا خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھیں وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھیں, انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مصلحت تھی, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہیں انڈا موڑ, دیسی
पेंडू। अभी और गालियां देने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो सुन ले बयान, बोले यार ये तो क्या कर रहा है। हमारी तरह के जाहिल, इतने जाहिल नहीं जितना मैं हूं, मैं तो बहुत ही जाहिल, हमारे तो 16-17 हो गए। कल एक गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर से मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि ये जो मुल्क में मसाइल इतने हैं ना, ये आबादी बढ़ने से हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे अपने 17 हैं, 16 हैं, पता नहीं। तो मैंने कहा काइंडली आप मेरे सामने इस तरह की बातें मत करें, मसाइल हल करो बैठ के, वो हल हो नहीं रहे हैं। सारा नजला गवर्नमेंट कहां के गिराती है, असल में आबादी इतनी बढ़ रही है, आबादी है। भाई साहब ये गटर के ढक्कनों का आबादी से क्या ताल्लुक है? गटर लाइनें जो बह रही हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो क्या पानी कम हो गया है क्या? एक घर में पानी इतना आ रहा है कि वो बहता चला जाता है पूरी पूरी रात, दूसरे घर में नलका खोलो, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आप तकसीम नहीं सही तरीके से कर रहे। मैंने कहा पहले ये सारे मसाइल हल कर दे, फिर भी अगर मसला हल ना हुआ ना तो मैं 2 बच्चे अच्छों के खुद में चलाऊंगा तहरीक। भाई सब कुछ हो गया, फिर भी देखो खाने को नहीं है, इसका मतलब आबादी बढ़ रही है। काम आप पहले पूरा कर लो। मैंने कहा हर शख्स को सोने के निवाले खाने को मिलेंगे, हर शख्स को। इतना अल्लाह रिज़्क बरसा रहा है। अल्लाह तो जब पानी बरसाता है ना, इतना देता है, अल्लाह कहता है तुम मग्गे लेके बैठे ही नहीं हो, डैम बनाए नहीं है, पब्लिक को बहा के ले जाएगी ये बारिश। इतना लंगर नहीं बट रहा होता जैसे, और लंगर में लोग दब दब के मर रहे हो। कहीं देखो बिरयानी बट रही है लंगर की, और इतनी बट रही है कि लोगों ने उसको स्टोर करने का इंतजाम किया नहीं, उसी बिरयानियों की थैलियों में गरीब मर मर के दब दब के पहाड़ बन रहे हैं उसके ऊपर। तो उसमें यह कहना कि रिस्क की कमी है, भाई रिस्क की कमी नहीं है, रिस्क के वसाइल बहुत ज्यादा हैं। मसला आप उसको कशकोल लेके, कोई बाल्टी लेके, कोई छॉपर लेके आप आए नहीं हो, आप स्टोर ही नहीं कर रहे, उसको सही तरह से तकसीम ही नहीं कर रहे। तो मैं रिपोर्ट पेश कर दूं, दूसरा घर पे मैं गया, बीच में तो हमारे जैसे पेंडू लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके तो घर में जाओ तो बेटे बेटियां बहू दामाद सब सेटअप चल रहा है। कुत्ता मुत्ता मुझे काफ़ी तलाश के बावजूद नज़र नहीं आया। मैंने कहा शायद किसी अलमारी के नीचे छुपाया हुआ हो कुत्ता, वॉशरूम जाके चेक किया, कोई कुत्ता नहीं। तीसरा घर फिर उसके पड़ोस में वो गैर मुस्लिम का। किस मुल्क की बात कर रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा मैं, मेरा मकसद किसी मुल्क को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद जब इस्लाम छोड़ोगे ना तो एंड यही होगा, एंड यही है। हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम इतना तबाह नहीं हुआ, थोड़ा कल्चर चल रहा है, लेकिन हिंदुओं जिस स्पीड से गोरों को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया का भी यही हशर होने वाला है। वहां पे सिर्फ मुसलमान बचेंगे, फैमिली वाले, वरना वो भी बदतर हालात। तो पड़ोस में जब मैं गया हूं तो एक और घर, ये दूसरा घर है, उसमें एक बुढ़ा और एक कुत्ता। नहीं आई बात? ये वो कौम है जो कहां पहुंची है? चांद पे। एक बूढ़े मियां गोरे और एक अदद बोलो कुत्ता। कुत्ते पे ते पे तशदीद है, कुत्ता। मैं हैरान, जो बीच में रहते थे, मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को ही मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने बाप वालिद याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे। यार एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेंडू थे, कैसी मजे की लाइफ गुजारी है उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आया हुआ हूं। मैं बहुत से लोगों के मैंने शादियां कराई हैं, बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए। कुत्ते को भी टेंशन दी हुई है बिला वजह की यार, अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की। जी च्यूंटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखे वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। घर नंबर 3
گھر نمبر 3 جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی شاید وہ مسلمان ہو واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے, بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ ایک عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لیے. دروازہ بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں بولو؟ بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی, آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتہ چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے 1 آدھ بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے. ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو. بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں. پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں. اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں؟ مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں. اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی شارٹ, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رخشے قدم پہ, ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے,
اور ظلم کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے, اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں, بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا, اس گھر میں کتا نہیں تھا, وہ بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو گئے. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے کے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا, اس نے کہا بالکل, کہاں لو, وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے وہ, انگلش نہیں آتی تھی اس کو. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سب ہی ایسے ہی ہیں. جب وہ اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات, تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈیڈ کہا کہ میں بغیر شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہن گے, ان کو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگ ہو تم, ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے یہاں یہ کپڑے وپڑے ہی بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو, کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی, پھر یہ فیوچر ہے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ, پی بھی تھی انہوں نے, تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا ہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئیں. یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو.
اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی، واللہ عالم، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا ہوا ہے. اف، ظاہر ہے نہ کوئی بہو، نہ پوتا، نہ نواسا، بوڑھا، دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے، یہ جوان تھے، یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے، کسی زمانے میں آ گئے تھے، لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں، انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں رکھ دی. اب وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا نہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا، یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا ہمیں دیکھ کے کہ یہ کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے، موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر، یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے، فنڈامنٹلسٹ، اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں، تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے، ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ و برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں گا. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت، ایک دیکھتے ہیں تو صحت، اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے. صحت ہماری ضرورت ہے، شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے. لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے. مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے. اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی، وہ بڑا جراثیم لیس سیب. جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو، جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب، جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں، مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ، کتنی علامتیں تھیں؟ بولو. 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں. مائیکل جیکسن صبح، بولو، جلدی اٹھ. کامیاب لوگ رات کو، مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھیں. رات کو جلدی سوتا تھا، صبح بولتے کیوں نہیں بھائی، جلدی اٹھتا تھا. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی کہ تیرے گردے میں پتھری آئی نا، انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی، گارنٹی ہے. کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے تھے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی، اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں، جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی، بلڈ پریشر بھی چیک کیا، شوگر بھی چیک کیا، گردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں ہے، پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں، فی الحال کیا کرو، گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، سمجھ رہے، ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا، وہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی، ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا.
تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. تو ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے, اب آپ کو سونے کی اجازت ہے. سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی, جب سے سو ہی رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے, اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یمسک, روک کے بریک لگا دیتا ہے, میں نہیں بھیج رہا, جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں نے تمہارا شعور کھینچا, روح نکالی, اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں, ابا اٹھ جائیں, ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے. پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے, خراٹے لیے ہوں گے, ڈاکٹروں نے چیک کیا ہاں بھائی سو گیا ہے, اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا یمسک التی قضا علیہ الموت, جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے ہیں میں روک لی, اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین, سورہ واقعہ کی آیت دیکھو, ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں, ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور آج جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا, میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا, جس کے ہاتھ میں ہو, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی, مجھے ٹائم کا کچھ نہیں, یہ بھی بند ہو گئی ہے, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. 2:20 تو ہو رہے ہیں لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی, پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے, دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے, میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف, رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا, تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے, کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے, بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یار, تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن, منع کسی نے نہیں کیا, لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف, سکون ملے گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے, حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے, تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے, اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں, اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. جب نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی, کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس, تو یہ مجھے کتنا ملے گا, اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتہ ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں, زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی, ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ
نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے. سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت, پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی, ابا کے بٹووں پہ بھی نظر ہوگی, بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں, سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں, تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی, اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ, اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی. چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آ کے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے, ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا, 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے, بہت لمبی پھینکی ہے اس نے, یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل ہیں. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو, دولت 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 دولت, شہرت 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 شہرت, صحت 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 صحت, بڑا گھر, پراپرٹی 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 پراپرٹی, خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے. مردوں میں بھی ہے یہ, لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی, جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا, کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے, جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے, یا غرور آج تجھ کو ہے. کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں, نوجوان لڑکا ہے, بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا, خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, میری گاڑی میرا بنگلہ, میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے, تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا. تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا, بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے, دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے, الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی, میں نے قتل کر دیا, تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی یہاں پہ. یہ روب میں لینے کے لیے نا, اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے, تاکہ تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر, قابو میں رہے گی. بھائی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی, کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی بہت بولتی تھی, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا, اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی, چوتھی بھی ایسے ہی. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی, اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی, اب تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. اب کیا آئے گا؟ تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو, اسلام کہہ رہا ہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں غریب رکھنا چاہتا ہے یا امیر رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہے یا تمہیں پریشان رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں صحت دینا چاہتا ہے یا تمہیں بیماریوں میں رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں شہرت دینا چاہتا ہے یا گمنام زندگی دینا چاہتا ہے. یہ سب کس پہ چھوڑ دو. ہم غلام ہیں بھائی, ہمارا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں خوش تھے,
بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بے صبری نہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں گم گیا, اسی پہ صبر کیا انہوں نے اور اسی میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, خاندان پورا چھوٹ گیا, اسی پہ صبر کیا, اسی پہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بھائی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جتنا اللہ نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے, اور دیکھنا اپنے سے کم والے کو ہے. آپ اگر کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں, کوئی پریشانی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. گھر کرائے کا ہے, گندے نالے پر ہے, صحیح سوٹیبل جگہ گھر نہیں مل رہا, ان کو دیکھو جو گندے نالے پہ پھٹا لگا کے سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا, ان کو دیکھو جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہیں. تو اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خوش رہنا سیکھو. خوش انسان وہی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے, اللہ کے حوالے. اس میں صحت بھی اعتدال سے ہوگی. آج صحت کے چکر میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صحت بھی بھائی اعتدال سے بنانی ہے, باقی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام, پھر بھی شہید ہو گئے. کسی نے کہا کیا فائدہ, انہوں نے کہا, ہمارے بڑے استاذ نے کہا کہ بھائی ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا, اگر وہ نہ کرتے پھر موت ہوتی تو ہم شرمندہ رہتے ساری زندگی. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, باقی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس سے کون لڑ سکتا ہے. یقین نہ آئے تو انگریزوں کو بھی جا کے دیکھ لو, کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر لیے, پھر بھی ان کے یہاں بھی حادثے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا بلا آدمی, ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے تھے, میں نے کہا گوروں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وجہ کے ہو جاتا ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے, پتا چلا جی گلے کا کینسر نکلا, لنگس کا کینسر نکلا. حالانکہ وہاں ہوا اتنی صاف ہے, ہم کو ہو, ہم سارا دن ڈیزل کے دھوئیں سونگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بھی ہوتا ہے. سب کچھ سب جگہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ یہ کہنا ٹینشن فری زندگی, یہ دماغ سے نکال دو. اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے مجھے بیماری میں, کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا. اور دل لگانا چھوڑ دو دنیا سے. سمجھتے ہو مسافر خانہ, مسافر خانہ, اتنا سوچا کرو نا کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, آپ لو ضرور, لیکن ایک دفعہ یہ جملہ منہ سے ضرور بول دیا کرو, یار کیا 8-10 سال 15-20 سال شاید زندگی کے رہ گئے ہیں, جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. تو وہاں کے پلاٹ دیکھ لے, کوئی قبرستان قریب میں ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو دماغ میں لاتے ہی نہیں ہے یار. میں بستر پہ سوتا ہوں, مجھے گدے پہ سونے کی عادت نہیں ہے, میں پھٹے پہ سوتا ہوں. جب بھی پھٹے پہ لیٹتا ہوں نا, میں میرے بستر آپ اگر دیکھو گے نا گھر میں نے پھٹا بنوایا ہوا ہے. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, نہیں دورے ہوتے ہیں, آڑا ترچھا ہو رہا ہوتا ہے آدمی اس میں, سخت بستر, اس پہ ایک روئی کا ہلکا سا گدا ڈالتا ہوں. تو جب میں اس پہ لیٹتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں, بیٹا آج لیٹ رہا ہے نا, بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پھٹے کا استحضار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پھٹے پہ لٹائے, اپنی ماں کو ہم نے پھٹے پہ لٹائے. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے, جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی یار, جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پھٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پھٹا پھر بھی غنیمت ہے, جو گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں, اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. یہ گورا نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے کے یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے, تو کیوں فنڈر گیری بھائی, کیوں دنیا کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے یار؟ ایک کو الہ بناؤ جسے کیا کہا جاتا ہے اللہ, وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جاؤ, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس نے کہا نماز پڑھو, کتنے لوگ ایکچولی ہماری ترتیب بنے گی ایکچولی یوں کر کر کے, بھائی تو اس نے بول دیا پڑھو تو پڑھو بس. رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اب جن کے پاس آپشنل سمجھا ہوا ہے نا, وہ ہر روزے میں سوچتے ہیں کہ آج رکھوں کہ نہیں رکھوں. ہم نے چونکہ سوچا ہوا نہیں ہے بھائی رمضان ہے تو ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں. آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابے بھائی یہ تو سوچ رہے ہیں رمضان کا مطلب روزہ ہی ہے نا, رکھو چاہے جہاں مرضی ہو, رکھنا پڑے گا. زنا سے بچنا ہے تو بچنا پڑے گا, نظر کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی, ماں باپ
کی اطاعت ہی کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نا 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 نا, انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ, مدر ڈے, فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی رائٹس کی بات ہوگی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں. وصیت سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ اور اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے بولو نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو, اپنے آفیسر سے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے. پھڈے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو یار ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا, ایف آئی آر, رائٹس رائٹس. تو کیا, تیری اوقات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو عقلی دلائل ایک طرف رکھ دو. عقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کیا, باپ ہی یہ سب کچھ ہے, وہ تھپڑ کیوں مارا اس نے. عقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو. مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, ایک دفعہ ہمارے ابا نے ہمیں طبیعت سے چپیڑ لگا دی اور ہم مولانا بن چکے تھے, تقریباً مولانا بن چکے تھے, اور غلطی میری نہیں تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی تھی. ابا نے لگائے طبیعت سے چپیڑے تو رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے. تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا عقل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات, کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2 سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دیں. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں, یہ ناراضی میں سو رہے ہیں, اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض. زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا. ابا تو ایسے ماشاءاللہ, ہاتھ بھی ان کا ویسے, ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے. وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کانپنے لگتا تھا, تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتا تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گنا بولو زیادہ ہے. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں 1 دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے. باپ ہے نا بھائی, دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے 1 دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ ابا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ ابا. تو ابا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مارے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, اس میں میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ابا نے پیل دیا میں تباہ سب کے سامنے. تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے, ہلکی سی. مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے, میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش ہوئے,
اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑہ گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنایا اللہ نے. اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اس کو بولو خود پیو. یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو نہ کرتا. میں سوچتا رہتا. میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہہ رہے ہیں میں آرڈر نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو مرتے ہوئے کر کے جاتا ہے انسان. یہ آرڈر اتنا سخت ہے گویا کوئی دنیا سے جاتے ہوئے حکم دے. اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا. حکم کی تاکید مقصد ہے. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے. نہ احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے. احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی. کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا. حقوق سے اوپر ادا کرنے, بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. ظاہر ہے کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے. میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں رہتی, اختیاری نہیں رہتی. آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں بچہ ماں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو ابا کو تکلیف ہو رہی ہے, باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اماں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے نالائق میاں بیوی ہیں یار. میرے پاس آتے ہیں, میں اپنی ماں بوڑھی ہو گئی اس کی خدمت بہت کر رہا ہوں تو ابا کہہ رہا ہے تو اسی کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ بوڑھے ہو گئے نا آپ کی بھی کروں گا ایسے. ابھی اماں بیچاری مجبور ہو گئی. یار تم انسان کے بچے ہو یار, تم اپنی اولاد کو خود باغی بنا رہے ہو. باپ کو تو چاہیے بچہ ماں کی خدمت کرے, باپ اس کو کیا کرے, اپریشیٹ کرے, زندہ باد, ویل ڈن. اور اگر باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں کو چاہیے وہ اولاد کو کیا کرے, اپریشیٹ. مائیں آج کل اولاد کو باپ کا باغی بنا رہی ہے, اور باپ کس کا باغی بنا رہا ہے, ماں کا. ماں کسی کام سے بھیج دے, کیوں بھیجا تم نے, باپ بھیج دے تو ماں کو تکلیف. دونوں ہی یار فرعون بنے ہوئے ہیں. تو تم خود اپنی اولاد کو اپنے, جو بچہ باپ کے کہنے پر ماں کی خدمت نہیں کرتا نا, کل وہ باپ کو بھی ویلیو نہیں دے گا. اور جو ماں کے کہنے پر باپ کو سے عزت سے بات نہیں کر رہا, کل اس کی زندگی میں ماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو میرے بھائی انگریز کی نظر میں باپ اور ماں کی کوئی ویلیو نہیں, آپشنل ہے. کچھ انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں, اپنے ابا کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ فادر ڈے کے علاوہ بھی کبھی کبھار کوئی ڈے منا لیتے ہیں. ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو مانتے ہو اللہ رسول کو, تو اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. نہیں چھوڑوں گا, اگر ان کو ناراض کر کے آگے نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سائنس 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 ہر وقت کر کے نا اپنے پاگل نہ بنو. ہر وقت ترقی 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 ترقی. اللہ پہلے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں, انگریز نے ترقی کر لی ہے, باقی ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اس نے نکال دیا. اور یہ جو میں نے انگریزوں کے 4 گھروں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں نا, ایسے 4 نہیں ہیں, 4 کروڑ گھر ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں پارکوں وارکوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بیوی کے بچے ہیں, یہ والا کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے, تیسرا کس کا ہے. وہ بھی چلو اب ان کا معاملہ ہے, ہم ان کو کیوں اس میں وہ کریں. تو آپ اگر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو تو آپ کا انجام یہی ہوگا. تو مذہب کو لے کر آؤ. کم از کم ماں باپ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو دعاؤں کا آپشن تو کھلا ہوا ہے نا. ہم تو نہیں سمجھتے ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا, ہم تو بڑے نالائق اولادوں میں شمار ہوتا تھا ہمارا. لیکن یار ہاتھ اٹھا کے دعا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم نے نہیں حق ادا کیا, یقیناً نہیں کیا, لیکن کم از کم اللہ نے دعاؤں کا آپشن بولو رکھا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا اسلام کا ہم پر احسان ہے. گورے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورا اپنے فادر کے لیے دعا نہیں کرتا, اپنی مدر کے لیے دعا نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ بڑا آپشن ہے. تبھی جن لوگوں کے والدین ان سے ناراض دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ندامت ہو جاتی ہے,
میں کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے نا امیدی کا راستہ بند کر دیا. کوئی بات نہیں, آج والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو, آج ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ دعائیں والدین کو پہنچیں گی, میدان حشر میں اس کی تلافی ہو جائے گی. تو کتنا بڑا آپشن. تو میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, اسلام کی طرف ہو جاؤ, یا اسلام کو پھر پورا چھوڑ دو. انگریز نے پورا چھوڑ دیا نا تو بہت سی ٹینشنوں سے نکل آیا, وہ ایک طرف ہو گیا. کچھ ٹینشنیں آ گئیں, کچھ نکل بھی گئی ہیں. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے قوم ہیں, نہ ہم ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. اور جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, ان کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزرتی ہے, کیونکہ جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, وہ نہ وہ شوہر بن سکتے ہیں اور نہ وہ بیوی. تو وہ بیچارے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں, اکیلے ہی زندگی ہوتی ہے نا ان کی. تو جو ٹرانسجینڈر اس ٹائپ کا ہوگا نا, نہ ادھر نہ ادھر, تو اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا